اس نام سے ہے باقی آرام جہاں ہمارا. Ladies and gentlemen, on the auspicious occasion of 66th Independence Day, I welcome you all to the flag hoisting ceremony at the High Commission. On this occasion, first of all, I'll read out before you the message of the President of Pakistan. I wish to extend heartiest felicitation to all the Pakistanis living within the country and abroad on the auspicious occasion of 66th Day of Independence. Falling in the holy month of Ramadan, it is the most important date in our national calendar. On this day in 1947, a long and hard struggle for independence against foreign domination was crowned with success, and a new state was born wherein we could fashion our lives and destiny in accordance with our culture, values, and aspirations. I would like to extend my felicitation to my countrymen, including overseas Pakistanis. August 14, 1947 saw the successful culmination of a heroic struggle of the Muslims of subcontinent for their right to have a separate homeland. Pakistan appeared on the map through a democratic struggle, and its progress and prosperity lies in continuation of a democratic system as well. The present coalition government has undertaken various historic initiatives during the last 4.5 years and pursued a policy of reconciliation. The passage of 18th Constitutional Amendment empowered the federating units administratively as well as politically. The consensual adoption of the 7th National Finance Commission Award increased the share of provinces in federal divisible pool. We have also refashioned our country's foreign policy in accord with parliamentary guidelines and national interest. Besides, Benazir Income Sports Program, a flagship program of the government, has focused on women empowerment and welfare of the poorest segments of the society. Request the High Commissioner, His Excellency Mr. Wajid Shamsul Hassan, to please express his views on the Independence Day. سب لوگوں کا شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے ورکنگ ڈے پر، اور کیوں نہ آتے، یہ آپ کا قومی دن ہے. پاکستان 65 سال پہلے اس دن وجود میں آیا، اور یوں نہیں آیا بلکہ کافی تقدو، کافی سیکریفائسز، قربانیوں کے بعد پاکستان قوم نے حاصل کیا. 65 سال ہمیں مکمل ہو گئے ہیں. اس میں بڑی ہم نے رولر کوسٹر ایگزسٹنس گزارا ہے، اوپر نیچے ہوئے ہیں، ملک ٹوٹا ہے، پھر دوبارہ ہم نے اس کو یونائٹ کیا ہے، اور ماشاءاللہ اب ہم ایک قائد اعظم کے بتائے ہوئے گول پر، یعنی کہ ڈیموکریسی کے گول پر گامزن ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہماری جو تگدو ہے یہ کامیاب ہوگی. آج کے دن بہت ساری یادیں آتی ہیں، یادیں ایسی یاد آتے ہیں کہ جو مجھے اپنے بچپن جب پاکستان بنتے ہوئے میں دیکھا جب میں 6 سال کا تھا، اور اس کے بعد جو دیکھا کہ جو قربانیاں پاکستان بنتے وقت دی گئی، یعنی کہ 1947 میں. اس سے پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پاکستان کی موومنٹ جو تھی قائد اعظم نے جو چلائی تھی وہ بہت ہی پیسفل موومنٹ تھی، اور اس میں کوئی گولی یا تلوار کا ذکر نہیں تھا. وہ ایک کانسٹیٹیوشنل اسٹرگل تھا، پارلیمنٹری ڈیموکریسی، ویسٹرنائزڈ ڈیموکریسی کا اسٹرگل تھا، اور اس میں قائد اعظم کا یہ بلیف تھا
کہ ہمارے بحیثیت مسلمان کے جمہوریت جو ہے ہمارے خون میں رچی ہوئی ہے۔ اس اسٹرگل کے دوران ایسی کوئی خاص خونی قربانیاں نہیں دی گئی، بلکہ ساری خونی قربانیاں کوئی 20 لاکھ کے قریب جو ہمارے مسلمان مارے گئے وہ پارٹیشن کے وقت کمیونل رائٹ میں مارے گئے۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو قربانیاں دی گئیں وہ جمہوریت کو دوبارہ لاگو کرنے کے لیے کی گئیں، کیونکہ مختلف اوقات میں قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم اور شہید ملت لیاقت علی خان مرحوم کی وفات کے بعد پاکستان میں ایسی سازشیں ہوئیں جن سے کچھ طبقے، کچھ مخصوص طبقوں نے پاکستان میں جمہوریت کو ڈریل کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے کافی سکسیسفل ہو گئے، ماشاء اللہ لگے، دوسری چیزیں ہوئیں، یہاں تک کہ جمہوریت آتی جاتی رہی مگر جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا گیا۔ ایک کشمکش چل رہا ہے جس میں زیادہ تفصیل سے نہیں جاؤں گا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تاریخ کا ایک بہت ہی ڈسائسو موڑ پر ہم کھڑے ہیں اور یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ فائنلی یہ اسرٹ ہو جائے گا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ سب سے طاقتور عوام کی نمائندہ آرگنائزیشن ہے، انسٹیٹیوشن ہے، جس کو کوئی ڈکٹیٹر یا کوئی سول ڈکٹیٹر یا دوسرے قسم کا ڈکٹیٹر، جوڈیشل ڈکٹیٹر، کوئی اس کو اوور نہیں کر سکے گا۔ پاکستانی قوم اس قابل ہے کہ وہ بہت کچھ اچیو کر سکتی ہے، وہ ہر چیز حاصل کر سکتی ہے اگر چاہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایٹم بم، جو کہ نیوکلیر بم بنایا گیا، وہ ایک کلمینیشن تھا ذوالفقار علی بھٹو کی کاوشوں کا، اور ہمیں قائد اعظم کے ان الفاظ کو دوبارہ اپنے لائف کا ایک حصہ بنانا پڑے گا کہ یونٹی، فیتھ، ڈسپلن اور اتحاد میں قوم کی طاقت ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز میں آپ کی طاقت نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہی ہم لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ پاکستان کو کوئی آنچ نہ آنے دیں، پاکستان کو کوئی ہم ایسی حرکت نہ کریں جس سے پاکستان کی جمہوریت کو نقصان پہنچے، اور جمہوریت کو جس طریقے سے، جس کوشش سے ہم کنسالیڈیٹ کر سکتے ہیں کر لیں، کیونکہ جمہوریت سے بہتر کوئی آپ کے پاس طریقہ کار نہیں ہے اپنے نیشنل گورنمنٹ یا اپنے مینجمنٹ کا۔ ہمیشہ کشمیر کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں اور جو کہ ہماری حکومت کر رہی ہے اس کو اور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، اور کشمیر کے تاکہ کشمیری حضرات کو، ہمارے بھائیوں بہنوں کو خط حق اقتداری مل جائے اور وہ اپنے نصب العین تک پہنچ جائیں۔ شکریہ۔ ڈسپلن، اطاعت، یقین حکم، عمل پہ ان چیزوں کو قائم رکھیں۔ بانی پاکستان، بابا قوم، قائد اعظم محمد علی جناح اللہ رحمہ کو ایک بار نہیں کروڑوں بار خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ تحریک آزاد کشمیر، جزاکم اللہ تعالیٰ خیر الخیرات۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں مسز ارم گیلانی اور بچے۔ لوکل انڈو پاکستان پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کا آزادی کا مجھے خوشی ہوئی کہ اتنے تمام لوگ ماہ رمضان کی
باوت بھی وہ تشریف لائے، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آج بچے بھی بہت خوش نظر آ رہے ہیں، لڑکیاں بھی خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، دلی مبارکباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری پاکستانی قوم کو جو پاکستان میں ہیں یا اوورسیز پاکستانی ہیں، سب کو دل کی گہرائیوں سے یوم آزادی مبارک ہوں۔ اور اس موقع پہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہماری قوم سوئی ہوئی ہے، جاگ جائے۔ پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں اس وقت مشکل کی گھڑی ہے، اور ہمیں سوئے ہوئے سے جاگنا چاہیے اور صحیح معنوں میں پاکستان کو ایک آزاد مملکت ثابت کرنا چاہیے۔ میری گزارش ہے اپنی پوری پاکستانی قوم سے کہ جہاں کہیں بھی آئیں، آپ پہلے پاکستانی ہیں، پھر اس کے بعد جہاں بھی رہیں امن اور سکون کے ساتھ رہیں، اور پاکستان کا خیال رکھیں، پاکستان کی عزت، پاکستان کے وقار، پاکستان کے پروفائل کے لیے مل کر کام کریں۔ I'm here today in London at the Pakistan High Commission, where today we have the flag raising ceremony by His Excellency. It's a great event for us. It's something for us Pakistanis to look forward to each year, that in London there's somewhere for us to go so that we can then celebrate the 66th anniversary of the founding of Pakistan in 1947. So to the Pakistani Embassy and all its staff who worked very hard for this event, and to all the Pakistanis in London, all over the world, and also in Pakistan and wherever they may be, I wish you all the best, and Pakistan Zindabad. Thank you very much.